الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکین ہو گئے بے مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام اور علماء کرام اور گلشن حسینی کے چہکتے مہکتے بلبلوں اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے سنی مسلمانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اپنے موضوع کو جن جواہرات تکلم سے مزین کر کے لایا ہوں، وہ عنوان فکر آخرت سے معنون ہے. سامعین محترم، موت ہر جاندار کے لیے کتنا خطرناک اور کیسا بھیانک لفظ ہے. موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، موت کے تلخ گھونٹ کو کوئی پینا نہیں چاہتا، موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا. موت جو ایک حقیقت ہے، مگر کون ہے جو اس حقیقت سے آنکھیں ملا سکے؟ کس میں جرت ہے جو اس لفظ کو سنے اور اس کے بدن میں جرجری طاری نہ ہو؟ موت کا کوئی بھی اپنے قریب آنا بالکل پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے. کبھی دبے پاؤں آتی ہے، کبھی اعلان کرتی ہوئی آتی ہے. موت کا تلخ جام ہر ایک کو پینا پڑتا ہے، خواہ پینا گوارا کرے یا نہ کرے. موت کے آگے کسی کی زور و زبردستی نہیں چل سکتی. موت کے خوفناک پنجوں سے زور آزمائی کسی کے بس کی بات نہیں. موت ہر ایک کے پاس آتی ہے، شاہ ہو یا گدا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، آقا ہو یا غلام ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، پاگل ہو یا عاقل ہو، ضعیف ہو یا ناتواں ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پیر ہو یا مرید ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو یا پھوس کی جھونپڑی میں شہر کواسی ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، جنگلوں بیابان میں رہتا ہو یا آباد مقام پر، موت کسی کو نہیں چھوڑتی. موت کا ہر ایک پر یکساں حکم چلتا ہے. موت کی گرفت سے کوئی بھی آزاد نہیں، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے. آج وہ کل ہماری باری ہے. کسی کی موت بے وقت نہیں آتی، ہر شخص اپنے وقت پر مرتا ہے. جس شخص کی موت کا جو وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، موت اسی وقت آتی ہے، نہ اس کے بعد آتی ہے نہ اس سے پہلے آتی ہے. کوئی شخص موت سے اس لیے نہیں بچ سکتا کہ وہ اپنے مکان کی سکون بخش پناہ گاہ میں تھا، اور کوئی شخص اس لیے نہیں مر سکتا کہ وہ میدان جنگ میں موت سے پنجہ آزمائی کر رہا ہے. موت اگر ہوگی گھر میں بیٹھے بیٹھے مسحری میں لیٹے لیٹے آ جائے گی. موت اگر نہیں ہوگی تو میدان کارزار میں موت کی گرم بازاری میں بھی موت نہ آئے گی. میرے محترم بھائیوں، جب ساری دنیا کی طرح ہمیں بھی ایک دن جانا ہے تو ہم دنیا کی رنگینیوں میں کیوں دل لگائیں، زمانے کی دل فریبیوں پر کیوں فریبتا ہوں؟ یہ رنگ رنگینی دنیا ایک دھوکہ ہے. اس کے چکر میں نہ آنے والے ہی حقیقت میں دانا اور سمجھدار ہیں. جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، ان سے بڑھ کر ناداں اور نہ سمجھ کوئی نہیں. موت کو ہمیشہ یاد رکھنے والے ان رنگینیوں میں نہیں کھو سکتے. تم لوگ لذتوں کو توڑنے والی موت کو ہمیشہ کثرت سے یاد کیا کرو.
ایک صحابی نے آقا علیہ السلام سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط آدمی کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ موت کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، جنہوں نے دنیا اور آخرت کا اعزاز حاصل کر لیا۔ موت کی یاد کے لیے قبرستان جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کو بھی یہی ایک دن آنا ہے اور منو مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے۔ عزیز و اقربا، دوست احباب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، صرف اپنے اعمال کام آئیں گے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سپاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ سامعین محترم، موت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا آنا موت کا پیغام ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے جا کر میری عرض کر دیں کہ کوئی ایسا بھی دوست ہوتا ہے جو اپنے دوست کی جان نکال لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، میرے بندے ابراہیم سے جا کر کہہ دے کہ کوئی ایسا بھی دوست ہوتا ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا انکار ہی کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا تو فوراً فرمایا، جلدی کر مجھے میرے دوست کے ساتھ ملا دے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قبر اندھیرے کی جگہ ہے، جب اس دنیا سے جائے تو اپنی روشنی کا بندوبست کر کے جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روشنی کا بندوبست کس طرح کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نماز پڑھا کرو، اس سے آپ کی قبر روشن ہو جائے گی۔ دوسری بات آقا علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ قبر تنہائی کی جگہ ہے، جب اس دنیا سے جائے تو اپنا ساتھی ساتھ لے کر جائے۔ صحابہ اکرام نے پھر عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر انسان تو تنہا دفن ہوتا ہے، پھر ساتھی کس طرح لے کر جائے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پاک پڑھا کرو، یہ قبر میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ قرآن پاک ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا، جنت سے بستر لا کر بچھائے گا، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب بتلائے گا۔ انسان پوچھے گا، تو کون ہے؟ وہ نوجوان کہے گا، تو مجھے جانتا نہیں، میں وہی قرآن پاک ہوں جس کو تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، دنیا میں تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اب میں قبر میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسری بات آقا علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ قبر کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے، جب اس دنیا سے جائے تو اپنے بچنے کا سامان ساتھ لے کر جائے۔ صحابہ اکرام نے پھر عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر انسان تو خالی ہاتھ دفن ہوتا ہے، پھر بچنے کا سامان کس طرح لے کر جائے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، زکات ادا کیا کرو، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اس سے آپ کیڑے مکوڑوں سے بچ جائیں گے۔ ابھی تو تم نیک اعمال کو ٹال رہے ہو کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کچھ اور وقت گزر جائے تو شروع کر دیں گے۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ موت اچانک بھی آ سکتی ہے؟ بعض اوقات تو موت پیغام دیتی ہوئی آتی ہے، لیکن بعض اوقات بغیر پیغام کے بھی آ جاتی ہے۔ اور آج کی دنیا میں تو حادثات کا یہ عالم ہے کہ کچھ معلوم نہیں جس وقت انسان کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نوٹس بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص کی ایک مرتبہ ملک الموت سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جناب آپ کا بھی عجیب معاملہ ہے، جب آپ کی مرضی ہوتی ہے آدم آتے ہیں۔ دنیا کا قاعدہ تو یہ ہے، اگر کسی کو سزا دینی ہو تو پہلے اس کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اس کے لیے تیار ہو جانا۔ آپ تو نوٹس کے بغیر چلے آتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ارے بھائی، میں تو اتنے نوٹس دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی نہیں دیتا ہوگا، مگر اس کا کیا علاج ہے کہ کوئی نوٹس سنتا ہی نہیں؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں؟ جب بخار آتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب سر میں درد ہوتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب بڑھاپا آتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب سفید بال آ جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب آدمی کے پوتے پیدا ہو جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے۔ میں تو مسلسل نوٹس دیتا رہتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی نوٹس سنتا ہی نہیں۔ یہ ساری بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوٹس ہے کہ دیکھو وقت آنے والا ہے، دنیا کی زندگی میں ہمیں تیاری کا حکم دیا گیا ہے کہ قبر میں جائیں گے، ہمارا امتحان ہوگا جس میں 3 سوال ہوں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی علیہ السلام کون ہے، تیرا دین کون سا ہے۔ جب یہ انسان قیامت کے دن اٹھے گا پھر دوسرا امتحان ہوگا جس میں 4 سوال ہوں گے، تم نے جواب
जवानी कैसे गुजारी, माल कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया, तुमने अपने इल्म पर कितना अमल किया, वो दोनों इम्तिहानों में कामयाब हो गया, इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में कर अता फरमाएंगे। मगर इसका ये मकसद नहीं कि हमें तो इन सवालों के जवाब का पता है तो हम मौत के वक्त जवाब दे लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जैसे जिंदगी गुजारी होगी वैसा इंसान कब्र में जवाब दे सकेगा। जिसने दुनिया में नमाज न पढ़ी, जिसने लोगों की गिबत की, लोगों के दिल दुखाए, अल्लाह के बंदों के लिए वबाल जान बना रहा, जब ये इंसान कब्र में जाएगा तो वो कभी नहीं कह सकेगा कि मेरा मजहब इस्लाम है, इसका तो तर्ज जिंदगी ही और था। इस्लाम का नाम कैसे ले सकेगा? अल्लाह की नाफरमानी करने वाला कैसे कह सकेगा कि नबी अलैहि इस्लाम को मैं नबी मानता हूँ, इनकी तालीमात को मैं नहीं, इनकी सुन्नतों की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इसका सही जवाब नहीं दे सकेगा। यही वजह है कि कितने लोग मौत के वक्त कलिमा पढ़ना चाहते हैं मगर पढ़ नहीं सकते। आने वाली किससे टाली जाएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, इस पे एक दिन खाक डाली जाएगी। कर ले जो करना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। वाखिर दावाना